السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حیدر عمران ہے۔ میں نے سنا محمد علی مرزا کو، جس کی وجہ سے اس کے سننے کی وجہ سے میرے ذہن میں کچھ کرامات کے متعلق سوالات اور ان کے اعتراض آئے، تو میں حاضر ہوا علامہ صاحب کے پاس۔ تو آئیں ان سے ان سوالات کے جوابات پوچھتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم شکر۔ جی علامہ صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم کرامات کا لفظ سنتے ہیں کہ یہ خلاف عادت بات ہے، تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ اس کا لوجک ہی نہیں ممکن ہے۔ جی جی اس بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یہ حیدر بھائی، جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے وہ یہ کیا کہ کرامت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، لاجک میں نہیں آتی، جی تو پھر یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جی جی تو دیکھیں، اصل میں اگر تو آپ قرآن کو مانتے ہیں نا، تو قرآن کو اگر مانتے ہیں تو پھر آپ لاجک کے پیچھے نہ لگیں۔ پھر آپ کو کئی چیزیں قرآن میں ایسی ملیں گی کہ جو لاجک جو ہے وہ لاجک کے خلاف ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کئی مثالیں قرآن پاک سے دے سکتا ہوں۔ جیسے حضرت مریم کے بارے میں ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 37 میں ہے۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آئے، حضرت زکریا پاک نے پوچھا کہ انا لا کی ہاذا، یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جی ہم مجھے یہ بتائیں، یہ لاجک اس کو تسلیم کرتی ہے؟ اب یا لاجک کے پیچھے لگیں یا قرآن کے پیچھے لگیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر قرآن کو ماننا ہے تو پھر یہی تو فتنہ ہے، یہی تو الہادیت ہے کہ عقل کے پیچھے لگائیں، لاجک کے پیچھے لگائیں تاکہ قرآن کا بھی انکار ہو جائے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اور حضرت مریم اور حضرت اپنا اصحاب کہف کے بارے میں آپ دیکھیں، پارہ نمبر 15 میں آیت نمبر 25 میں ہے، وہ 300 سال فی کہف ثلاث مئۃ، 300 سال جو ہے وہ اصحاب کہف والے جو ہیں وہ غار میں رہے۔ اب جی جی ساڑھے اپنا 300 سال بندہ رہے، ایک غار میں رہے، نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، لاجک سمجھ آتی ہے؟ نہیں تو یہ اصحاب کہف کی کرامت ہے، ماشاء ٹھیک ہے؟ اللہ جی کہ وہ یہ اگر آپ لاجک کی طرف جائیں گے تو پھر تو آپ اس کو اس کا بھی انکار کر دیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ تو صحیح کئی ایسی میں آپ کو مثالیں پیش کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جس میں جو ہے وہ آپ لاجک میں نہیں آتی لیکن قرآن میں ہے، اس لیے ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ہم مانیں گے، نہ کہ ہم لاجک کے پیچھے لگیں۔ اچھا استاد صاحب، یہ آپ نے ابھی صحابہ کہف کا واقعہ بیان کیا، جیسے اس سے پہلے آپ نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا، تو یہ ان واقعات سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بخود کرامات ان کی ظاہر ہوئی ہیں، ان کا اس میں خود کا کوئی تصرف نہیں تھا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اسی میں اپنی بات پر دلیل دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اژدہا بن گیا ان کا عصا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ تو ڈر نہ کر، جس کا مفہوم ترجمہ کچھ یوں ہے، اگر نبی کے دل میں ڈر آیا ہے تو یہ نئی بات ہوئی ہے نا۔ اور دوسرے مقام پر ایک اور مقام پر فرمایا کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اے موسیٰ اپنا عصا مار اس دریا پر۔ وہی کی جا رہی ہے تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اس کو یہ کام کا پتہ نہیں تھا نبی کو، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کرامت ہوتی ہے، پہلی بات یہ جو آپ نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جی ہمارا موضوع ہے کرامت، جی تو ہم تو کرامت اولیاء کی ہوتی ہے، وہ تو معجزہ ہوتا ہے، وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، جی لیکن پھر بھی میں اس پر آپ کی تسلی کروا دیتا ہوں کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ چلے کرامت کو لے لیں کہ کرامت جو ہوتی ہے وہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، جی جی وہ خود بخود جو ہے وہ خود ہی ہو جاتی ہے، ہوں ولی کا اس میں کوئی عمل دخل ہے نہیں نہیں ہوتا، جی جی آپ یہ کہنا چاہ رہے جی ہیں۔ جی لیکن اہل سنت و جماعت کا اس بارے میں موقف کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا اس بارے میں موقف ہے کہ بعض کرامات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اچانک ہو جاتی ہیں، اللہ صادر فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکلیہ کہیں کہ کوئی بھی کرامت جو ہے وہ ولی کے اختیار میں ہوتی نہیں ہے، یہ جی قرآن کے خلاف ہے۔ کیسے؟ اس لیے قرآن کے خلاف ہے کہ آپ آصف بن برقیہ والے واقعے کو دیکھیں۔ آصف بن برقیہ والا واقعہ پارہ نمبر 19 میں ہے اور سورۃ النحل آیت نمبر 38 میں ہے، جی جی 38 39 40 میں ہے۔ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون تخت لے کے آئے گا؟ تو اگر اچانک ہی ہو جاتا ہے پہلے تو یہ پوچھتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھ کر ہے کون لے کے آئے گا؟ اگر کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ پوچھنا کیسا؟ تو پھر پہلے جن اٹھا، تو جن نے کہا جی قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا جی مجلس برخاست ہونے سے پہلے جو ہے وہ میں پیش کر دوں گا تک، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جی اب دیکھیں، اب یہ میری جو ہے وہ میں سامعین سے بھی کہتا ہوں اس بات پر غور کریں کہ یہ کتنے جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کرامت جو ہے جو ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اور بھائی اگر کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی تو آصف بن برقیہ کیوں پہلے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں لے کے آؤں گا، انا آتی کا بھی میں لے کے آؤں گا؟ اگر اس کے اختیار میں نہیں اچانک صادر ہو جاتی ہے تو پھر قرآن ہے یہ، تو کیوں حضرت آصف بن برقیہ کہہ رہے ہیں کہ انا آتی کا بھی میں لے کے آؤں گا؟ تو دعویٰ کون کرتا ہے؟ دعویٰ وہی کرتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب کون دے گا؟ ٹھیک صحیح ہے، تو آپ کا دعویٰ کرنے سے بعد پھر اگلا دعویٰ نہیں کیا، لے کے بھی آئے، جی ہاتھ جی چمکنے سے پہلے تک لے، پہلے دعویٰ کیا پھر لے کے بھی آئے۔
تو یہ جی دعویٰ کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اختیار میں کرامت تھی تو آپ نے دعویٰ کیا نا، بعد میں کر کے بھی دکھایا. جی ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پر بھی میں وہ ایک کلپ سننا تھا، وہ جو ہے انجینئر صاحب اتنے جاہل ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی ان کو، سننے والے بھی اتنے جاہل ہیں کہ وہ پھکی دیتا ہے نا، پھکی دیتا ہے وہ اس پہ کیا اس کرامت پہ وہ کہہ رہے تھے جواب نہیں. اچھا ان لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جواب نہ بھی ہو نا پھر بھی آگے سے کچھ بولنا ہے، چبڑی مارنی ہے، کچھ بولنا ہے آگے سے. ٹھیک صحیح. ہے. تو اس پر بھی اس نے چبڑی ماری، کہنے لگا یہ تو جی اس کا جواب دے رہا ہے، بھائی تجھے نہیں آتا جواب خاموش رہ. اچھا اس کا جواب دے رہا، کہتا ہے ہاں میری فضلی ربی، یہ جواب دے رہا ہے کہ انہوں نے لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو مطلب اس سے کیا ہے، ہم بھائی ہمارا عقیدہ اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل، اللہ کے اذن سے ہی ولی کے پاس طاقت ہوتی ہے. صحیح. اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے ہی ولی کے پاس، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہی ہوتی ہے ولی کے پاس، کوئی اپنی نہیں ہوتی. جی تو اگر یہ کہیں کہ ولی کا نہیں، اس میں ولی کا کوئی عمل دخل ہی نہیں، ہذا من فضل ربی کا یہ مطلب ہے، تو میں پوچھتا ہوں مرزا انجینئر تیرے پاس ہے فضل رب؟ آج نہیں ہے فضل رب، نہیں. آج فضل رب ہے، آج فضل اللہ کا فضل جی آج جی بھی ہے. جی جی. تو میں کہتا ہوں اس نے عاصم بن برقیہ کو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آیا تھا نا، تو اللہ کے فضل سے نا، اللہ کا فضل ہے تیرے پاس، اگر تو اللہ کا فضل بنا رہے پاکستان لے کے لے آئے گا مرزا انجینئر؟ نہیں. نہیں نہ لا سکتا. جی تو پھر جی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ولی کو بھی کوئی اذن دیا. ہر بندہ نہیں منہ اٹھا کے دعویٰ کرتا پھرے اور اپنا یہ کام کرتا پھرے کہ اللہ نے ولی کو طاقت دی. ٹھیک. اللہ نے طاقت دی. اس کی مثال میں ایسے بھی دے سکتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں، آپ کے پاس دیکھنے کی جی جی طاقت ہے، ہے. یہ طاقت کس نے دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا دی ہے نا. جی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جس کو چاہے دیکھیں، جس کو چاہے نہ دیکھیں. جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندوں کو ایسی طاقتیں دیتا ہے کہ وہ بندوں کے استعمال اور بندوں کے اختیار میں ہوتے ہیں. یہ میں نے مثال دی سمجھانے کے لیے. تو جیسے ہمیں دیکھنے کی اللہ نے طاقت دی ہے، ہم کیا جب بھی دیکھنا پہلے اللہ سے اذن لیتے ہیں؟ جی. نہیں نہیں اور بھائی جب بھی دیکھنا ہو پہلے پوچھتے ہیں کہ اللہ نہیں نہیں مجھے نہیں آنکھیں نہیں دے، ایسے کرتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، نہیں. ایک بار طاقت مل گئی ہے نا جی آپ جی کو، تو پھر جی آپ دیکھتے ہیں. تو اسی جی. طرح اللہ اپنے بندوں کو ایسی مستقل طاقتیں عطا فرما دیتا ہے کہ ہوتی وہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اللہ نہیں دی ہوتی ہیں، دی ہوئی اللہ کی ہوتی ہے، ان کی ذاتی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جی لیکن اللہ ان کو دے دیتا ہے، جی. وہ ان کے اختیار میں دے دیتا ہے اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا استاد صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ان موضوعات پر، مگر یہ میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ تو پہلی کی امتوں کے واقعات ہیں، جیسا کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ اور یہ دوسرا آپ نے جو سا سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ پہلی کی امت ہے. اس امت میں موجودہ عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کوئی واقعات؟ اچھا یہ بھی ایک سوال ہے حیدر بھائی، یہ بھی ایک فضول قسم کا اور یہ کہہ لیں جاہلانہ سوال. بھائی اس کا مطلب ہے آپ پہلی امتوں کے ولیوں کو مانتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو جی بغض، وہ بابا جی والی بات ہوگی نا، پیڑا ہو تو بکیاں ہو، بغض آپ کو پھر امت محمدیہ کے ولیوں سے ہے. بھائی ان کی آپ کرامتیں مانتے ہیں، اچھا. تو لوجک تو آپ کی اس وقت ہی ختم ہوگی جب ان کو مان لیا. اس وقت تو ان ہوں. کے پاس طاقتیں تھی نا، جی جی. تو پھر اگر ان کی مانے تو شرک نہیں ہوتا. شرک وہ تو ہر دور میں شرک ہے وہ نا. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے ہی ہم نے دلیل لینی ہے نا، جی جی قرآن سے اصول میں جی لوجک تو آپ کی پھر ختم ہوگی. پھر آپ جو شرک کا لوگوں کو بہو بلا بنا کر ڈراتے ہیں، ابھی یہ غوث پاک کا یہ نہ مانا شرک ہوگا. اگر غوث پاک کی کوئی چیز وہ کرامت ماننے سے شرک ہوتا ہے تو جی. پھر بنی اسرائیل کے ولیوں کے بھی وہ ماننے سے شرک ہونا چاہیے، کیونکہ شرک تو ہر دور میں شرک. اللہ کے برابر تو نہ بنی اسرائیل کا ولی ہو سکتا ہے، نہ امت محمدیہ کا ولی ہو سکتا ہے. یا تو بتائیں تو وہ اللہ کے برابر ہو سکتے تھے، ان کی مان لیتے ہیں آپ. یہ کیا وجہ ہے؟ میں صحیح. یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ناظرین کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس پر غور کریں، یہ کیا ہے فتنہ کہ ہوں. جو بنی اسرائیل کی کرامتیں ماننے میں کوئی انکار نہیں ہے. میں بتاؤں گا کہ اس میں فرق کیا ہے، لیکن میں یہ سوال ہے میرا بھی کہ بنی اسرائیل کی کرامتیں، ان کی کرامتیں مان لیتے ہیں آپ، تو جی امت محمدیہ کے ولیوں کی کرامتیں ماننے میں کیا حرج ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بخاری شریف میں ہماری، ہم کہیں نا غوث پاک نے مردہ زندہ کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ کہانی. جی جی مرزا یہ کہتے ہیں نا جی کہانی. جی. تو میں کہتا ہوں مرزا جی کوئی خیال کریں، بخاری شریف اٹھائیں، صحیح بخاری جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 137 ہے، دار توق النجات مقتبہ ہے، اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. گوگل سے سرچ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ حوالہ میں نے دیا حضرت جریج، اللہ کے ولی ہیں. کوئی چھوٹے بچے کو بلایا انہوں نے، صحیح. بچہ بولا ہے، انہوں نے گواہی دی. آپ پر الزام لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل کی طرف نہیں جاتا. وہ آپ پر الزام لگ گیا نا، ایک جی. اور فائشہ نے الزام لگا دیا، کسی کے ساتھ اس نے زنا کیا، بچہ ہوا، تو اس نے الزام لگا دیا حضرت جریج پر کہ اس کا بچہ، اس نے میرے ساتھ غلط کاری کی. حضرت صحیح. جریج سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے حضرت جریج کے مکان کو جلا دیا. صحیح. انہوں نے کہا آپ نے یہ کام، آپ نے فرمایا میں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کیا ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا بچہ بتائے گا. بچہ بولا. اب مجھے بتائیے یہ کہانی، یہ بخاری شریف میں کہانی، اگر اس کو کہانی کہتا ہے نا مرزا تو یہ بخاری شریف میں کہانی، اس کا کیا جواب؟ تو خدا کا خوف کریں تو ساری حدیثیں پڑھیں اور امت کو گمراہ نہ کریں. صحیح. اور جو باقی آپ نے بات کی ہے کہ صحابہ کرام کی کرامتیں، جی جی. تو صحابہ کرام کی بالکل کرامتیں بجا ہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کرامت صحیح بخاری شریف میں ہے، باب علامات النبوہ میں ہے، اور ٹھیک. جلد نمبر 3 ہے. یہ بھی دار طوق نجات، یہ ناظرین سنیں اگر کوئی حوالہ سرچ کرنا چاہیے، دار طوق نجات کا حوالہ دے رہا ہوں، تو نسخہ تبدیل ہوتا ہے، حوالہ بدل جاتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. تو یہ جلد نمبر 3 میں ہے بخاری شریف میں، دار طوق نجات جو مکتبہ ہے اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور صفحہ نمبر 137 پہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس 2-3 بندوں کا کھانا تھا.
اور وہ 2-3 بندوں نے بھی کھا لیا اور 12 لشکر آ کر اسلام کے پاس آئے تھے، انہوں نے بھی کھا لیا. اب یہ بھی کہانی کہیں گے اس کو، بخاری میں ہے یہ بھی کہانی. تو صحیح 12 لشکروں نے کھایا، 12 لشکروں نے کھانا صحیح کھایا وہ، تو کھانا بچ گیا پھر بھی. اب مجھے یہ بتائیں یہ کیا، یہ لاجک مانتے ہیں یہ آپ کی؟ یہ ابوبکر صدیق کی کرامت ہے. اگر آپ کہیں کہ صحابہ کی کرامت نہیں ہے، عمر فاروق کی کرامت سنیں. نہاون کے علاقے میں لشکر لڑ رہا ہے، آپ مدینہ شریف میں ہے، جی ممبر جی پر بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں یا ساریت الجبل، اے جی ساریہ پہاڑ. اچھا مزے کی بات یہ ہے پکار رہے ہیں. جی جی اب میں کہتا ہوں حضرت عمر پر بھی فتویٰ لگائیں جو خارجی فتوے لگاتے ہیں، من دون اللہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، جبکہ حضرت عمر بھی پکار رہے ہیں اور مدد کے لیے پکار رہے ہیں. کیا مسلمانوں کو مدد دینے کے لیے کہ لشکر کی پہاڑ کی اوڑ جاؤ. تو جب واپس آئے تو لشکر نے بتایا کہ اپنا ہم حضرت عمر کی آواز آئی تھی تو ہم پہاڑ کی اوڑ گئے، تو پھر ہم حملے سے بچے، ورنہ پیچھے سے حملہ ہو جانا. تو کہاں پر بیٹھے یہ کہ لوجک میں آتا ہے. اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. ٹھیک ہے. اور جی یہ مشکات شریف میں ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1678 ہے، بیروت والا جو چھاپا ہے اس کا. تو یہ حدیث پاک موجود ہے. یہ حضرت فاروق اعظم کی کرامت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی ایک اور بھی کرامت ہے کہ موطا امام مالک میں جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 483 میں ہے کہ آپ وراثت تقسیم کرنے لگے، آخری ایام تھے آپ کی زندگی. آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. انہوں نے کہا آقا 2 جو ہیں اپنا ایک بیٹی کون سی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق نے جب یہ کہا کہ یہ 2 بیٹیاں، انہوں نے کہا کہ بیٹی تو ایک ہے. آپ نے جی فرمایا کہ ایک بیٹی جو ابھی ستیلی جو ماں ہے تمہاری اس کے پیٹ میں وہ بیٹی ہوگی. اب یہ اللہ دیکھیں یہ اکبر. لاجک مانتی ہے. ابوبکر صدیق نے بتایا کہ وہ بیٹی ہوگی. یہ تو صحیح کرامت ہے. صحیح صحابہ کرام کی کرامتیں بھی ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ بخاری میں ہے، ان کو پھانسی دی گئی تو جب جیل میں پہلے رکھا تھا ان کے پاس بھی موسم پھل تھے. اب یہ صحیح کرامت اس مریم کی تھی بے موسم پھل. اس لیے علماء نے یہاں سے سوال کیا کہ جو کرامت ہوتی جو اپنا پچھلے نبیوں یا ولیوں کے جو نبیوں کے معجزات ہیں اسی طریقے کی کرامات بھی اولیاء کی ہو سکتی ہیں. حضرت خبیب کی بے موسم پھل آئی آپ کے پاس. یہ صحابہ کی بھی کرامات ہیں. ٹھیک ہے. صرف بغض کی اتارنے کی ضرورت ہے. سب کچھ قرآن حدیث میں موجود ہے. اچھا استاد صاحب یہ آپ نے جو صحابہ کرام کے واقعات چند عرض کیے تو اولیاء اللہ کی طرف بھی آئیں تو ان کی بھی بہت زیادہ کرامات کی طرف یہ اعتراض کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی چند واقعات ہو جائیں. دیکھیں حیدر بھائی، یہ لوگ اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم موجودہ دور کے جو ہیں یا جو غوث پاک ہیں جو بعد میں آئے ہم ان کی کرامات نہیں مانتے. جی جی یہ عجیب ان کا فلسفہ ہے. پہلے لوگ ایک طرف نہیں رہتے، پہلے لاجک پہ بات کرتے ہیں. جب ہم ان کی لاجک توڑتے ہیں قرآن و حدیث سے تو پھر صحیح یہ کہتے ہیں جی اچھا اس کی دکھائیں اس کی دکھائیں. اب یہ کہتے ہیں جی آپ کے جو بابے ہیں جی غوث پاک جو ہیں داتر جی ان کی کرامتیں جو ہیں وہ ہم نہیں مانتے کیونکہ وہ قرآن حدیث میں نہیں. جی بھائی عقل تھوڑی سی ہونی چاہیے بندے کے پاس. بھائی وہ تو آ ہی بعد میں رہے ہیں، جی جی وہ آج بعد میں آ ہی بعد میں رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی جب بعد میں آ رہے ہیں تو ان کی کرامات کیسے قرآن حدیث میں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. صحیح اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلے ہم نے قصور ثابت کر دیا کہ کرامات ہو سکتی ہیں اولیاء کی. ٹھیک ہے. تو جو ولی ہوگا قیامت تک اس کی کرامت ہو سکتی ہے. وہ قرآن تو ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، اصول دے دیے نا قرآن نے. اگر آپ یہ کہیں نہیں ہم ان کو ولی نہیں مانتے، ان کی ولایت ثابت ہی نہیں، ہم ان کو ولی نہیں مانتے. تو میں یہ پوچھتا کہتا قرآن نے ان کو ولی، جن کو قرآن نے ولی کہنا ہم جیسے بھی جاہل ہے. وہ کہتے ہیں قرآن نے جس کو ولی کہنا ہم اس کو مانتے ہیں اور جس کو قرآن نے ولی نہیں کہا تو ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. ان کو قرآن نے ولی نہیں کہا. میں یہ پوچھتا ہوں آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں؟ ہوں قرآن نے آپ کو مومن کہا ہے؟ نہیں وہ تو قرآن صحابہ کو کہا تھا. صحابہ اچھا ہم جو آیتیں جی پڑھتے ہیں نا اولیاء کے بارے میں کہ جی اللہ نے اولیاء کا ذکر کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جی جی ناظرین میں غور کریں بڑا کیا پوائنٹ ہے. جی جی یہ جو مرزا جیلمی کے جو ہے نا اسٹوڈنٹ وغیرہ جاہل جو ہے بیچارے جو بس کیا ان کو کچھ پتا تو ہے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اللہ کے اولیاء کے حالانکہ قرآن میں عموم ہے اللہ کے اولیاء کے بارے میں جو آیتیں ہیں نا وہ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اس وقت تو صحابہ تھے اولیاء. صحیح تو یہ مطلب آپ کے بابے نہیں ہے اس میں. صحیح میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ مومن ہیں؟ ہوں آپ مومن ہیں؟ نہیں آپ کس آیت سے مومن ہیں؟ صحیح کہتے ہیں ان الذین آمنوا، ہم اس آیت میں مومن ہیں. اگر آپ ہوں بے عمل ہو کر ان الذین آمنوا میں آ سکتے ہیں تو اللہ کے جو نیک ولی ہیں وہ اولیاء میں نہیں آ سکتے. تو پھر آپ ایمان والے کیسے ہو گئے؟ تو دوسری بات میں تھوڑی وضاحت کر دوں. دوسری بات اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب اگر آپ ہر بات تو صحابہ پر ہی فٹ کرتے جائیں گے کہ وہ سمرا صحابہ ہی ہیں، مجھے بتائیں آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کہیں گے اللہ نے فرمایا ایمان والو نماز پڑھو، جی وکیم الصلاۃ والسلام جی ایمان والو نماز پڑھو ایمان والو روزے رکھو. تم کو رکھتے ہو تو صحابہ کو کہا ہے. تو اگر قرآن کے عموم میں تم آ سکتے ہو، جی جی اگر قرآن کے عموم میں تم آ جی سکتے ہو، جی ٹھیک ہے، تمہیں وہ حکم شامل ہو سکتا ہے، تو اولیاء میں جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے نہیں آ سکتے.